الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، المورد کی ایک تاریخ ہے اور ایک اس کا فکری پس منظر ہے۔ میں اپنی گفتگو کو بھی دو حصوں میں تقسیم کروں گا۔ پہلے اس کا فکری پس منظر بیان کرنے کی کوشش کروں گا اور اس کے بعد مختصر طریقے سے آپ کو یہ بتاؤں گا کہ یہ ادارہ کب وجود میں آیا، کن مراحل سے گزرا اور اب کس صورتحال سے دوچار ہے۔ فکری پس منظر میں چند مقدمات پہلے واضح ہو جانی چاہیے۔ ایک یہ کہ میں نے آپ کے سامنے یہ جو پس منظر رکھا ہے اور ان پچھلی نشستوں میں یہ بتایا ہے کہ مسلمانوں کی پوری تاریخ میں کیسے مختلف تحریکیں وجود پذیر ہوئیں اور پھر کن اہداف کو حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کرتی رہیں۔ میرا اپنا ذہنی پس منظر بھی کم و بیش یہی تھا۔ میں نے جب شعور کی آنکھ کھولی، میری تعلیم کی ابتدا ہوئی اور اس لحاظ سے میری بڑی خوش قسمتی تھی کہ مجھے دونوں نظام ہائے تعلیم سے استفادے کا موقع ملا۔ میرے والد گرامی کو اصرار تھا کہ میں مشرقی علوم کی تعلیم پاؤں اور جیسے ہمارے ہاں لوگ عربی، فارسی اور اس طرح کے علوم پڑھتے ہیں اسی طرح سے میری بھی تربیت ہو، لیکن میری والدہ کو اس سے شدید اختلاف تھا اور وہ اس بات پر مصر تھیں کہ بچے کو اسکول جانا چاہیے۔ اس کشمکش میں بالآخر والدہ کی فتح ہوئی اور عام طور پر ایسے ہی ہوتا ہے۔ چنانچہ میری اسکول کی تعلیم کی ابتدا ہو گئی، لیکن والد یہ کوشش کرتے رہے کہ وہ بھی اپنی آرزوؤں کے بڑھانے کا کوئی سامان کریں۔ چنانچہ جب میں تیسری جماعت میں پڑھتا تھا تو اس وقت ہم لوگ ساہیوال کے قریب ایک چھوٹے سے گاؤں میں مقیم تھے۔ اس کی مسجد میں ایک مولوی صاحب تھے جن کا اسم گرامی نور احمد تھا۔ میں نے جس زمانے میں انہیں دیکھا اس وقت میں مذہبی اختلافات اور ان چیزوں سے واقف نہیں ہو سکتا تھا۔ اب جب میں پلٹ کے غور کرتا ہوں تو میرا گمان ہے کہ وہ شاید دیوبندی نقطۂ نظر کے عالم تھے۔ ان سے میرے والد نے ذکر کیا کہ اس کی ماں کے کہنے پر اب یہ اسکول جا رہا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ مذہبی علوم اور عربی اور فارسی زبانوں کی تعلیم حاصل کرے۔ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس اس سے کہیے کہ اسکول سے آنے کے بعد آ جایا کرے تو میں اس کو پڑھا دوں گا۔ تو اس طریقے سے وہ دونوں نظام آئے تعلیم میں تربیت پانے کا موقع ملا اور پھر ہمارے ہاں جس کو آپ درس نظامی کہتے ہیں اس کی چیزیں 9ویں جماعت تک میں نے کم و بیش مکمل کر لی تھی۔ بعد میں نے اس کی داستان لکھ بھی دی ہے اور آپ اس کو تفصیل سے پڑھ سکتے ہیں۔ جب میں گورنمنٹ کالج میں انگریزی ادب اور فلسفے کا طالب علم تھا اس وقت بھی جو لاہور میں اس وقت کے بڑے اہل علم تھے ان سے ممکن حد تک اپنی دینی تعلیم و تربیت میں بھی آگے جو کچھ سیکھنا تھا وہ سیکھتا رہا۔ اس سارے عرصے کے دوران میں مجھے کبھی مذہب یا مذہبیات پر کوئی کام کرنے سے دلچسپی نہیں ہوئی۔ یعنی میری دلچسپی کا موضوع اگر آپ سادہ لفظوں میں بیان کریں تو بنیادی طور پر علم اور ادب تھا۔ یعنی مذہب بحیثیت مذہب جیسے کہ اب میری ایک پہچان ہے، یہ میری دلچسپی کا موضوع نہیں تھا۔ میں ایک مسلمان تھا اور مسلمان کی حیثیتی سے زندگی بسر کرتا تھا، لیکن اس زمانے میں میری دلچسپی علمی لحاظ سے فلسفے سے تھی، تصوف سے تھی، تاریخ سے تھی اور پھر ادب سے، خواہ وہ اردو کا ادب ہو، انگریزی کا ادب ہو، فارسی کا ادب ہو یا عربی کا ادب ہو، یہ پس منظر تھا۔
اس کے دوران میں میری زندگی کا ایک اور بڑا واقعہ یہ ہوا کہ میرے ایک استاد تھے جو جماعت اسلامی کے حلقوں میں بہت جانی پہچانی شخصیت رہے ہیں، نصیر الدین ہمایوں صاحب۔ جماعت اسلامی کی ایک ذیلی تنظیم ہے، تنظیم اساتذہ، اس کی بڑی ذمہ داریوں پر وہ عرصے تک فائز رہے ہیں اور اب بھی شاید ہیں۔ وہ اسکول کے زمانے میں میرے استاد تھے۔ ان کے ذریعے سے پہلی مرتبہ میرا تعارف مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی، ان کے فکر اور ان کی کتابوں سے ہوا۔ اس سے پہلے میں ابوالکلام اور اقبال سے بہت اچھی طرح واقف ہو چکا تھا، ان کا نام ضرور سنا تھا، لیکن حقیقی تعارف انہی کی وساطت سے ہوا۔ اور میں نے پہلی مرتبہ مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی کو داؤد گارڈن داروغہ والا میں دیکھا، جہاں اسلامی جمعیت طلبہ کا ایک اجتماع ہوا تھا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب میں نئی جماعت کا طالب علم تھا۔ آہستہ آہستہ ان کے فکر سے واقفیت ہوئی اور وہ جس تحریک کو لے کر کھڑے ہوئے تھے اس سے بھی دلچسپی پیدا ہوئی، اور ان سے بہت کچھ علمی اور ادبی لحاظ سے اخذ و استفادہ کی صورتیں بھی پیدا ہوئیں۔ اس دوران میں نے ان کو ایک خط لکھا۔ مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے یہ واقعہ کہیں لکھا ہے، اس سے پہلے بیان کیا ہے۔ خط لکھا اور اس میں جس طرح کے نوجوانی کے زمانے میں ہوتا ہے، لمبے چوڑے علمی کام کرنے کے منصوبے بیان کر دیے، یعنی اپنا کچھ علمی فکری پس منظر بھی بتا دیا کہ میں نے یہ کچھ پڑھ لیا ہے اور اب یہ کرنے کا ارادہ ہے۔ یہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ میرا وہ خط ملنے کے بعد مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی نے مجھے اس خط کا جواب بھی دیا اور یہ پیغام بھی بھیجا کہ تم مجھ سے مل لو۔ تو ان کے دفتر میں پہلی ملاقات میری اس خط کے نتیجے میں ہوئی۔ آپ خیال کریں گے کہ مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی نے اس خط کے مدرجات پر کوئی علمی کمنٹ کیا ہوگا یا اس میں کوئی مشورہ دیا ہوگا یا انہوں نے اس کی کوئی غلطی واضح کی ہوگی۔ مولانا نے جو بات مجھ سے کہی وہ ذرا دل تھام کے سنیے۔ انہوں نے فرمایا کہ عزیزم، یہ جو کچھ تم نے لکھا ہے تم یہ کرو گے، جب یہ کرو گے تو کھاؤ گے کہاں سے؟ ان جیسی شخصیت کی زبان سے، یعنی جوانی میں آدمی کو بہت سے حقائق کا ادراک نہیں ہوتا، یہ بات مجھے بڑی عجیب سی لگی۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے اپنے کچھ واقعات سنائے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے جب یہ فیصلہ کیا تھا تو سب سے پہلے میں نے اخبار میں اشتہار دیکھا کہ محمد علی جوہر صاحب کو، محمد علی جوہر صاحب سے ان کو بڑی عقیدت تھی، محمد علی جوہر صاحب کو ہمدرد اخبار میں ایک سب ایڈیٹر کی ضرورت ہے۔ کیونکہ میری ان کے ساتھ بہت عقیدت تھی تو میں یہ خیال کر کے کہ یہاں سے اپنی معاش کا بندوبست کیا جا سکتا ہے چلا گیا، اور میں نے ایک شب و روز قیام کیا۔ اور یہ مولانا کے الفاظ ہیں، ایک شب و روز کے تجربے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ محمد علی میں جہاں شفقت پدری ہے وہاں جور پدر بھی ہے۔ اور یہ خیال کر کے کہ میں شاید اس کا تحمل نہیں کر سکوں گا، میں وہاں سے آ گیا۔ محمد علی جوہر کے بارے میں یہ معلوم ہے کہ وہ اپنے دفتر میں کام کرنے والے ساتھیوں سے اگر ناراض ہو جاتے تو باقاعدہ سینے پر چڑھ کے پٹائی کرتے تھے۔ تو اس جور پدر کا احساس کر کے مولانا سید ابواللہ مودودی صاحب واپس آ گئے۔ انہوں نے فرمایا کہ اس کے بعد پھر میں نے جب کچھ سال جمعیت میں ملازمت کی، اس سے کچھ معاملات چلتے رہے، پھر ترجمان القرآن نکالنے کا فیصلہ کیا۔ ترجمان القرآن کو اگرچہ پذیرائی حاصل ہوئی، لیکن ہماری مسلمان قوم کا مزاج یہ ہے کہ وہ اتنی پذیرائی ہوئی کہ انہوں نے فرمایا کہ 250 اس کی کاپیاں نظام حیدرآباد خرید لیتے تھے، اس سے رسالہ اور میرا گھر چلتا تھا۔ یہاں تک کہ علامہ اقبال نے مجھ سے کہا کہ تم پنجاب میں منتقل ہو جاؤ۔ اور علامہ اقبال چونکہ اس زمانے میں بہت مضطرب تھے
کہ مسلمانوں کے آگے جو معاملات پیش آنے والے ہیں اس میں مذہبی فکر کی ری کنسٹرکشن کی ضرورت ہوگی، اس کے لیے کوئی ادارہ بنایا جائے، اسی مقصد سے انہوں نے ان سے کہا کہ وہ پنجاب آ جائیں۔ مولانا نے فرمایا کہ میں نے ان کو کہا کہ یہ صورتحال ہے، میرے معاشی حالات یہ ہیں، اور ترجمان القرآن اتنی کاپیاں نظام خریدتے ہیں، اگر میں منتقل ہوتا ہوں تو یہ سلسلہ تو ختم ہو جائے گا۔ اب اس کی ایک ہی متبادل صورت ہو سکتی ہے کہ 500 کے قریب اس کی کاپیاں پنجاب میں خریدنے کا بندوبست کر لیا جائے۔ تو اقبال نے کہا کہ یہ اہتمام ہو جائے گا، آپ آ جائیے۔ یعنی یہ انہوں نے سب مجھے اس لیے سنایا کہ علمی منصوبے بھی بنائے جا سکتے ہیں، لیکن کچھ زندگی کے حقائق بھی ہیں۔ آج جب میں یہ دیکھتا ہوں تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ جو چیز مجھے اس وقت بہت گران گزری تھی، شاید وہ زندگی کی ایک بہت بڑی حقیقت تھی، جس کی طرف ایک بڑے آدمی نے اپنی زندگی کے تجربات کی روشنی میں متوجہ کیا۔ یہ وہ گفتگو ہے جس کے بعد میرے اوپر یہ شدید احساس طاری ہو گیا، اچھا یہ اگر اتنا بڑا مسئلہ ہے تو پھر وہ لوگ کہ جو یہ فیصلہ کریں گے کہ اس کو اس قوم میں علمی زندگی یا کوئی اکیڈیمک کام کرنا ہے تو وہ کیا کریں گے، یعنی پھر ان کے لیے کیا جگہ ہے۔ المورد کا تخیل اصل میں اس دن میرے ذہن میں پیدا ہوا۔ یہ سارا واقعہ میں نے آپ کو اس لیے سنایا ہے کہ جو ایک بنیادی جگہ تھی جہاں سے مجھے خیال ہوا، میں نے یہ سوچا کہ ایک ایسا انسٹیٹیوٹ بنانا چاہیے جو علمی اور فکری کام کرنے والوں کو وابستہ کرے اپنے ساتھ، اور اس طریقے سے ان کے لیے یہ مسئلہ نہ رہے، یعنی وہ آزادی سے وہ منصوبے بنا سکیں جن کا میں نے خواب دیکھا تھا، اور آزادی کے ساتھ کام کر سکیں۔ اصل میں میری توجہ اس لیے اس جانب اس وقت نہیں ہوئی تھی کہ ایک تو میں اس وقت BA کے آخری سال میں تھا، یعنی ابھی زندگی میں اس طریقے سے قدم ہی نہیں رکھا تھا۔ دوسرے یہ کہ ہم لوگ خاندانی لحاظ سے ذمہ دار ہیں، والد ساری ذمہ داریاں اٹھائے ہوئے تھے، تو توجہ بھی نہیں ہوتی اس طرح کی چیزوں کے بارے میں۔ لیکن یہ اندازہ اس دن ہو گیا کہ یہ ایک بڑا معاملہ ہے، اور اس کے لیے جب تک کوئی باوقار بندوبست نہ کر لیا جائے۔ مغرب نے اپنی علمی اکیڈمیوں کی صورت میں، اپنی یونیورسٹیوں میں اس کے لیے نہایت اعلیٰ ماحول پیدا کیا ہے، لیکن اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو ہمارے ہاں یہ چیز ابھی پیدا نہیں ہو سکی، ایسے علمی ادارے بھی قائم نہیں ہو سکے۔ تو المورد کا ابتدائی تخیل یہ تھا کہ اس نوعیت کا ایک علمی انسٹیٹیوٹ یعنی اکیڈیمک کام کرنے کے لیے بنایا جائے۔ چنانچہ اس کا بھی ایک ظاہر ہے کہ اس زمانے میں آدمی ایک لمبا چوڑا نقشہ بنائے بغیر تو کام کر ہی نہیں سکتا نا، یعنی حقیقت پسندی کو پیدا ہوتے بڑا وقت لگتا ہے۔ تو میں ویسے اس تحریر کو چھپا کر ہی رکھتا ہوں، لیکن غالباً یہ 1971 کی تحریر ہوگی۔ اس میں جو ابتدائی نقشہ میرے پیش نظر تھا وہ لکھا ہوا موجود ہے، اس کو اگر آپ پڑھیں تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ کس نوعیت کا وسیع و عریض منصوبہ تھا۔ آسٹریلین گورنمنٹ بھی شاید کم ہی متحمل ہوگی اس میں۔ خیر بہرحال تو کچھ وہ شروع کر لیا گیا، اور اس میں میرے جو گورنمنٹ کالج میں چند کلاس فیلو طلباء تھے، ان میں سب سے زیادہ نمایاں ڈاکٹر ساجد علی صاحب تھے۔ میں نے اور انہوں نے اکٹھے گورنمنٹ کالج میں تعلیم کا آغاز کیا تھا۔ وہ اب پنجاب یونیورسٹی کے شعبہ فلسفہ کے سربراہ کی حیثیت سے ریٹائر ہوئے ہیں۔ تو وہ تھے اور میں تھا اور کچھ اور چند طلباء تھے جو ابتدائی طور پر اس ادارے کے ساتھ تعلق ہوئے، اور ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ زیادہ تر لوگ چونکہ ہاسٹل میں رہتے ہیں، ہاسٹل کے لیے تو کچھ نہ کچھ والدین بھیجتے ہیں، تو اس کو اکٹھا کر کے ہاسٹل میں رہنے کی بجائے کوئی ایک جگہ لے لی جائے اور وہاں ہم جمع ہو کے اس ادارے کی ابتدا کریں۔ اس وقت اس کا نام دائرۃ الفکر رکھا گیا تھا۔ یہ غالباً جولائی 1971 کے زمانے کی بات ہے، ابھی ہم کالج میں پڑھتے تھے۔ تو خیر جب یہ ادارہ ہم نے بنا دیا اور اس میں کچھ ہم تعلیم تدریس میں مصروف ہو گئے، اس وقت زیادہ دلچسپی پھر یعنی مجھے یاد ہے کہ اس وقت جو چیزیں ہم پڑھتے پڑھاتے تھے وہ ابن عربی کی کتابیں اور اس طرح کی چیزیں تھیں، وہی تصوف تاریخ، ابھی کوئی اور چیز زیادہ غلبہ نہیں پا سکی تھی۔ چونکہ
ایک ادارہ ہے، اس کا ایک نام بھی رکھ لیا ہے، ایک جگہ بھی لے لی ہے، اور پھر کوئی 6-7 نوجوان ہیں جو خاموشی کے ساتھ اس میں آتے ہیں، سارا دن رہتے ہیں، کچھ پتہ نہیں چلتا باہر کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، اور پھر چلے جاتے ہیں۔ تو مساوات اخبار اس زمانے میں نکلا کرتا تھا، اس میں ایک صاحب نے مضمون لکھا دائرۃ الفکر کی خفیہ تنظیم، چھپا ہوا ہے۔ تو یہ پہلا حادثہ تھا جس میں فیروز پور روڈ کے اوپر رات کو جاتے ہوئے مجھے خفیہ والوں نے پکڑ لیا۔ اس کی اپنی ایک داستان ہے، وہ یہاں سنانے کا موقع نہیں ہے۔ تو خیر کچھ عرصہ یہ اس طرح کام کرتا رہا، اور اس وقت بھی زیادہ احساس کی نہیں ہوا کہ سب لوگوں کو گھر سے کچھ پیسے مل جاتے تھے اور وہ ملا کے اس ادارے کو چلاتے رہتے تھے۔ لیکن ایک دن ہاسٹل کی زندگی کو ختم ہونا تھا اور پھر زندگی کی حقیقتوں کا سامنے آنا تھا۔ اس دوران میں ہم نے ادارے کا نام بھی تبدیل کر لیا تھا، اسے دارالاشراق کا نام دے دیا تھا۔ بعد میں میرے رسالے کا یہی نام ہوا، اور اشراق کا جو پہلا شمارہ ہے وہ بھی اسی زمانے میں نکلا۔ تو ہم کوشش کر رہے تھے کہ اس کا ایک رسالہ بھی ترجمان کے طور پر نکل آئے۔ یہی وقت ہے کہ جس میں مولانا سید اللہ مودودی صاحب سے اس ادارے کے بارے میں بھی میری بات وقتاً فوقتاً ہوتی رہی۔ ایک دن ایسے ہوا کہ انہوں نے مجھ سے ذرا تفصیل کے ساتھ یہ پوچھا کہ یہ کیا پروگرام ہے، کیا کرنا چاہتے ہو۔ جس طرح پہلی مرتبہ زندگی کچھ حقیقتوں سے انہوں نے مجھے متنبع کیا تھا، دوسری مرتبہ بھی انہوں نے کہا، اور مجھے آج تک جس طرح وہ ان کا جملہ نہیں بولتا کہ کھاؤ گے کہاں سے، یہ جملہ بھی نہیں بولتا۔ انہوں نے کہا کہ بھائی جو اس طرح کے ادارے ہیں ان کے لیے بہت وسائل چاہیے ہوتے ہیں، یعنی کوئی آپ ویسے کوئی کلب بنا لیں، کوئی جماعت بنا لیں، وہ بھی چل جاتی ہے، لیکن ان اداروں میں تو ظاہر ہے کہ یہ نوجوان آگے بڑھیں گے، زندگی کی حقیقتیں محیط افریط بن کے سامنے آ جائیں گی، تو اس کے لیے بڑے وسائل کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور میں بھی ایک زمانے میں اس طرح کے ایک علمی ادارے کا خواب دیکھتا رہا، اور یہ خیال کرتا رہا، یہ مولانا کا جملہ ہے کہ کوئی صدیق سیٹھ آئیں گے اور اس کی ذمہ داری اٹھا لیں گے، لیکن وہ آئے نہیں، اب بوڑھا ہو گیا ہو۔ تو اس طرح سے ایک دوسری حقیقت کی طرف بھی توجہ ہوئی۔ تاہم انہوں نے فرمایا کہ ایک اچھا کام ہے، تم نے اب اس کی ابتدا کر دی ہے، تو اس میں زیادہ اچھا یہ ہے کہ یہاں سے جماعت اسلامی کا مرکز منتقل ہو رہا ہے، تو یہ عمارت جو مہمان خانے کے طور پر استعمال ہوتی ہے، یعنی مولانا کا گھر 5 ذیلدار پارک اچھرا میں تھا، اور ایک گھر چھوڑ کر وہ مہمان خانہ تھا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میں اس کو خالی کرا لیتا ہوں، یہاں قریب آ جاؤ، یہ جو لوگ ہیں یہ بھی قریب آ جائیں، اس سے ظاہر ہے کہ جو جگہ لی ہوئی ہے اس کے اخراجات ختم ہو جائیں گے، لائبریری کی ضرورت، ان کی اپنی لائبریری بہت اچھی تھی، وہ بھی پوری ہو جائے گی، اور میرے قریب بھی آپ لوگ رہیں گے، تو اس ادارے کو قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب اس کا وہ حصہ میں آپ کو نہیں سناتا کہ ان کے اس اقدام کے نتیجے میں کیا حوادث ہوئے۔ میں وہاں 6 یا 7 مہینے رہا، لیکن پھر مجھے فیصلہ کرنا پڑا کہ میں لاہور سے منتقل ہو جاؤں، یعنی میرے سامنے انتخاب یہ تھا کہ یا آپ یہ کام میں بند کر دوں، اور یا پھر اس کو جاری رکھنے کے لیے کوئی دوسری جگہ کا انتخاب کر لوں۔ تو ان سے اجازت لے کر اور ان کو بتا کر پھر میں مرید کے چلا گیا۔ مرید کے لاہور سے کچھ 26 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک چھوٹا سا قصبہ ہے، وہاں 1977 میں منتقل ہوا، اور 1979 تک 2 سال کے قریب دارالاشراق کے نام سے ہی ہم چند نوجوان تھے جو اس جنون میں مبتلا رہے اور یہ کام کرتے رہے۔ لیکن 2 سال تک وہاں کام کرنے کے بعد یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ بھاری پتھر ہے، یعنی اس طرح کا نظام ابھی نہیں چلایا جا سکتا۔ چنانچہ ایک دن اس کی فاتحہ پڑھ کے ہم لوگ مرید کے سے رخصت ہو گئے۔ پھر کافی بڑا عرصہ تک تعطل رہا۔ میں اس زمانے میں لاہور واپس آ گیا، کچھ دوسری مصروفیات بھی ہو گئیں۔ میرا جو پرانا گھر تھا والد کا لاہور میں نے اس کی کچھ تعمیر نو کی، اور وہاں بیٹھ گیا آ کے۔ اس زمانے میں یہ وہی زمانہ ہے جس میں نے سول سروس اکیڈمی میں پڑھانا شروع کیا ہے۔ تو وہاں پر پھر دوبارہ ظاہر ہے کہ وہ ایک تڑپ تو تھی اندر، دوبارہ یہ خیال کچھ میرے احباب میں پیدا ہونا شروع ہوا، اور پھر 1985 میں المورد کے نام سے اس ادارے کی بنیاد کی۔
کہ میں نے اس کا تھوڑا سا پس منظر بتا دیا ہے کہ مراحل سے گزرا۔ اب جب اس کی بنیاد رکھی گئی تو آتش جوان بھی نہیں رہا تھا اور بڑی حد تک زندگی کی حقیقتیں بھی نمایاں ہو گئی تھیں، چنانچہ اس کا نظام اس طرح کا بنایا گیا کہ اب یہ چلتا ہے۔ چنانچہ اس وقت سے لے کے اب تک یہ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ یہ ادارہ قائم ہے، اور اس میں دو چیزوں کو بنیادی اہداف کی حیثیت حاصل ہے۔ ایک وہی چیز جس سے اس کی ابتدا ہوئی تھی کہ خالص علمی ادارے کی حیثیت سے تحریک، جماعت، تنظیم، اس کا کوئی تصور کبھی اس ادارے کے قریب نہیں پڑتا۔ ایک انسٹیٹیوٹ جسے آپ کہنا چاہتے ہیں، ایک خالص علمی ادارہ۔ ایک یہ چیز پیش نظر تھی کہ جو لوگ اعلیٰ علمی صلاحیتیں رکھتے ہوں اور ایک خاص دائرے میں مذہبی علوم پر کام کرنا چاہتے ہوں، اس کے لیے اپنی زندگی لگانے کا فیصلہ کر لیں، ان کو اس ادارے کی فیلوشپ دی جائے، جس طرح کے مغربی ممالک میں بڑی اکیڈمیز کرتی ہیں، اور وہ اس کے ساتھ وابستہ ہو کر اپنے ذوق رجحان کے مطابق کام کریں، اور یہ ادارہ بھی اگر کوئی منصوبے تفویض کرنا چاہے تو باہمی رضامندی سے ان منصوبوں پر بھی علمی کام کیا جائے۔ اس کے لیے بہت سے علمی منصوبے بنائے بھی گئے، لوگوں کو ان سے متعارف بھی کرایا گیا، اور ایک اچھی تعداد اس میں ایسے نوجوانوں کی منسلک ہوئی فیلوشپ اسکیم میں کہ جو برسوں سے یہ کام کرتے رہے ہیں اور کر رہے ہیں۔ یہ کوئی آج سے کچھ برس پہلے کی بات ہے کہ جو اسکالرشپ یہ ادارہ دیتا تھا اس اسکیم کو ختم کر دیا گیا تھا، اور اب اس کے بعد یہ سارے فیلوز اعزازی طور پر اس کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ یعنی لوگ مختلف یونیورسٹیوں سے وابستہ ہو گئے، ان کے اپنے معاشی ذرائع پیدا ہو گئے، تو اب سب لوگ اس طریقے سے کام کرتے ہیں۔ تو ایک اس کا بڑا ہدف یہ تھا جس کو یہ اب بھی اسی طرح قائم رکھے ہوئے ہیں۔ دوسری چیز جو بتدریج ہوئی، یعنی میں نے اس لیے پس منظر میں یہ بیان کر دیا تھا کہ مذہبی تعلیم تو میں ابتدائی نوعیت کی پا چکا تھا۔ مولانا سید ابو اللہ مودودی صاحب کے ساتھ اپنے اخذ و استفادہ کی کچھ داستان بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی۔ 1973 میں پنجاب یونیورسٹی لائبریری میں کچھ کتابیں دیکھ رہا تھا، اور مجھے قرآن مجید سے متعلق کچھ کتابوں کی ضرورت تھی، تو خاص کیٹلاگ میں اسی باب کے اوراق الٹتے ہوئے ایک ذرا منفرد نام پر میری نظر پڑی۔ یہ عبد الحمید فراہی کا نام تھا۔ ان کا نام حمید الدین فراہی ماں نے رکھا تھا، تو وہ اس کو لقب سمجھتے تھے کہ اس میں کچھ تحسین کا پہلو آ جاتا ہے، تو اپنے آپ کو عبد الحمید لکھتے تھے۔ تو امام فراہی کے نام سے پہلی بار میرا تعارف لائبریری میں کھڑے ہوا۔ میں نے وہ کتاب نکلوائی اور اس کی میں نے کچھ تاثراتی سی داستان لکھی بھی ہے۔ وہ ایک بالکل نئی دنیا تھی، یعنی اس سے پہلے چیزوں کو دیکھنے، سمجھنے، سوچنے کا جو انداز ہے اس سے بالکل مختلف اسلوب و انداز سے ایک نظر جب میں نے ڈالی، وہی لائبریری میں کھڑے ہوئے، چھوٹا سا رسالہ تھا، اس کی خیر الگ تفصیلات ہیں۔ اس کا مقدمہ بدر الدین اصلاحی صاحب کا لکھا ہوا تھا۔ اس مقدمے میں انہوں نے یہ بیان کیا تھا کہ امام فراہی کے مستندات سے میں نے اس کو مرتب کیا ہے، اور ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ ہستی اس کو دیکھ لیتی جو اس وقت ہندوستان میں موجود نہیں، ہندوستان کا چھپا ہوا تھا رسالہ۔ اس میں یہ ذکر تھا، اور وہ جملہ مجھے اب تک یاد ہے، عربی زبان میں وہ مقدمہ تھا، ثانی اثنین اذ ہما یتعبدان بعذاب الامام الفراہی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام فراہی کے علوم و آداب سے جو شخصیات پیدا ہوئیں اور جنہوں نے ان سے استفادہ کیا، ان میں سے دو میں سے دوسرا، تو ثانی اثنین یہ وہ الفاظ ہیں جو حضرت ابو بکر کے بارے میں قرآن میں استعمال ہوئے ہیں، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، تو یہی انہوں نے الفاظ استعمال کیے۔ اس میں مجھے یہ معلوم ہوا کہ امام فراہی کے دو غیر معمولی شاگرد تھے، ان میں سے ایک آگے نام لکھا ہوا تھا، مولانا امین حسن اصلاحی ہے۔ مولانا امین حسن اصلاحی کے نام سے میں جماعت کے حلقوں میں متعارف ہو چکا تھا، اور غالباً کوئی ایک آدھ کتاب بھی ان کی میں نے پڑھی تھی، لیکن بہت زیادہ تعارف نہیں تھا۔
اور میں اس وقت کالج کے بھی آخری سال میں تھا، تو مجھے تجسس ہوا کہ اگر یہ شخصیت یہاں موجود ہے اور یہ اس جلیل القدر عالم کی شاگرد کی حیثیت سے تعلیم پا چکے ہیں تو ان سے ملنا چاہیے۔ دائیں بائیں سے آدمی معلوم کرتا ہے، اس زمانے میں اسلامی میں طلبہ کے زاہد حسین بخاری جب امریکہ میں پروفیسر ہیں، یہ میرے ساتھ کالج میں ہوتے تھے، ان سے مجھے معلوم ہوا کہ مولانا امین حسن اصلاحی کے بارے میں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب بتا سکیں گے کہ وہ آج کل کہاں ہے۔ تو میں اپنی سائیکل پر ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا گھر ڈھونڈنے کے لیے نکلا۔ اس وقت وہ کرشن نگر میں رہتے تھے اور وہاں ایک کمرے میں ان کا کلینک تھا، ڈاکٹر تھے، اور پچھلے کمرے میں کچھ وہ اپنی علمی ادبی سرگرمیوں کے اجتماعات بھی کرتے رہتے تھے۔ تو میں ان کے پاس پہنچا اور انہوں نے راہ شفقت، ان کا ایک خاص انداز تھا اپنے ملاقاتی کو دیکھنے کا، مجھے بھی دیکھا، پوچھا، تو میں نے ان سے کہا کہ نہیں، میں آپ سے ملاقات کے لیے نہیں حاضر ہوا، مجھے مولانا امین حسن اصلاحی سے ملنا ہے، ان کا کچھ پتہ آپ کے پاس ہوتا ہے بتا دیجیے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ حسن اتفاق سے مولانا امین حسن اصلاحی گاؤں سے آج ہی لاہور آئے ہیں، اور اس وقت وہ مال روڈ پر بابڈا کالونی میں اپنے داماد نعمان علی صاحب کی آمد کی۔ تو مجھے یاد ہے کہ وہ الوداعی ہاتھ ملا رہے تھے اور میرا آدھا جسم کا حصہ باہر کو مڑ چکا تھا اور آدھے سے میں نے ہاتھ ملایا اور سائیکل پر سوار ہو کے میں ادھر روانہ ہو گیا۔ اور وہ منظر بھی مجھے کبھی نہیں بھولتا کہ جب میں بابڈا کالونی میں داخل ہوا تو اس وقت سامنے کچھ اندازہ تھا مجھے، سامنے سے ایک شخصیت ایک خاص اسلوب میں چلتی ہوئی مسجد کی طرف جا رہی تھی۔ تو میں نے پوچھا تو مجھے معلوم ہوا کہ وہ مولانا امین حسن اصلاحی ہے۔ میری ان سے پہلی مرتبہ 1973 میں ملاقات ہوئی۔ 15-20 روز وہ اس وقت مقیم رہے اور ان کے ساتھ بے شمار موضوعات پر بہت سی بحثیں اور گفتگویں ہوئیں۔ ان میں مجھ پر یہ بات واضح ہو گئی کہ قرآن مجید بھی ایک کتاب ہے جس کو زندگی کا محور و مرکز ہونا چاہیے، یہ بھی ایک کتاب ہے کہ جو ایک نئی دنیا سے متعارف کراتی ہے۔ ان 15 دنوں میں جس قرآن سے متعارف ہوا میں اس سے پہلے واقف نہیں تھا، مذہبی علوم اور قرآن کی بہت سی تفسیریں پڑھ چکا تھا، اس کے باوجود بھی متعارف نہیں تھا۔ تو یہ ایک بالکل ہی نیا تعارف تھا۔ 15 دن کے بعد میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا کہ اب میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ سے قرآن پڑھوں۔ تو اس موقع کے اوپر انہوں نے مجھ سے کہا کہ ان کا خیال یہ تھا کہ میں جماعت اسلامی یا اسلامیہ میں طلبہ کو کوئی پس منظر رکھتا ہوں، تو اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ پہلے تو پھر لیڈری سے دستبردار ہونا پڑے گا، اس لیے کہ لیڈری اور علم میں منافعات ہے، ان دونوں کو اکٹھا نہیں کیا جا سکتا۔ اور دوسرے یہ ہے کہ پھر یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ اگر تمہارا سایہ بھی تمہارا ساتھ نہ دے تو صحیح بات پر کھڑے رہو۔ سایہ بھی تمہارا ساتھ نہ دے، یہ تعبیر وہ آخری تعبیر تھی کہ جس سے آگے کوئی تعبیر نہیں ہو سکتی۔ تمہارا سایہ بھی تمہارا ساتھ نہ دے تو صحیح جگہ پر کھڑے رہو گے۔ اس دن سے میرے ان کے ساتھ تلمس کی ابتدا ہوئی، جو 1973 کی ایک شام تھی۔ تب میرے فکر میں وہ تبدیلیاں آنی شروع ہوئیں جو پھر کئی برس کے بعد اب موجودہ صورت میں میری کتابوں میں اور میرے لیکچرز میں اور میری گفتگوؤں میں آپ کے سامنے ہے۔ اس کی اپنی ایک داستان ہے، اس کو یہ سنانے کا موقع نہیں ہے۔ یہ تبدیلی جیسے جیسے آتی گئی، المورد کے نظام میں بھی گویا ایک فکر کی ترویج کے اثرات پیدا ہوتے چلے گئے۔ اور پھر یہ دوسری چیز بھی، ایک چیز تو وہی تھی کہ ایک اعلیٰ علمی ادارے کی حیثیت سے المورد کے ساتھ لوگوں کو وابستہ کیا جائے، انہیں علمی کام کرنے کے مواقع دیے جائیں۔ یہ دوسری چیز بھی اس کے ساتھ شامل ہوئی کہ دین کے صحیح فکر کو اعلیٰ طریقے سے سوسائٹی تک پہنچانے کی جدوجہد کی جائے۔ تو گویا یوں سمجھ لیجیے کہ خالص علمی کام کے ساتھ دعوت کا ایک عنصر شامل ہونا شروع ہوا۔ انہی دو نکات پر یہ پورا کا پورا ادارہ اس وقت قائم ہے، اور اس میں یہ بات بالکل متعین طریقے سے اس کے تعارف میں چھپا ہوا ہے، اردو اور انگریزی میں آپ دیکھ سکتے ہیں، بتا دی گئی ہے۔ انہی دونوں کاموں کو سامنے رکھ کر اس کا پورا نظام بنایا گیا ہے۔ اور اب اس وقت یہ خدا کا شکر ہے کہ
فیلوز کی بھی ایک اچھی تعداد اس سے وابستہ ہے. اس کا اپنا ایک بورڈ آف گورنرز ہے. میں نے پہلے دن سے اس ادارے کو خالص جمہوری اصولوں کا، بلکہ میرے بارے میں سے کہا جاتا ہے کہ اس کو جمہوریت کا ہیضہ ہے، وہ خالص جمہوری اصولوں پر اس ادارے کو قائم کیا. اس میں کسی کو کوئی ویٹو نہیں ہے، کسی کی کوئی آخری رائے نہیں ہے. اس کا ایک بورڈ آف گورنرز ہے جو اس کے تمام فیصلے کرتا ہے، اور اس کے مطابق انہیں دونوں نکات کو سامنے رکھ کر پروگرام بھی بنائے جاتے ہیں. یعنی وہ کتابوں کی بھی اشاعت کرتا ہے، وہ بہت سی چیزوں کو جدید ذرائع سے نشر و اشاعت میں بھی تبدیل کرتا ہے، اور اسی طریقے سے اپنی اس فیلوشپ اسکیم کو بھی جاری رکھتے ہوئے. یہ ادارہ اب بڑی محکم بنیادوں پر قائم تھا اور اپنا کام پوری شان کے ساتھ پاکستان میں کر رہا تھا. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ اس کے بعد جو حالات پیدا ہوئے، اور جس میں میرا فکر، میرے رفقا اور ادارہ بہت سی قوتوں کا بالکل ہدف بن کے رہ گیا اور مجھے ملک چھوڑنا پڑا. تو اللہ کا شکر ہے کہ اس کے باوجود بھی ادارہ قائم ہے، اپنا کام بھی کر رہا ہے. اب ہم نے اس کو انگلستان میں المعرض گلوبل کے نام سے رجسٹرڈ بھی کرا دیا ہے، اور اس وقت یہ کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان سے باہر اس کا مرکزی دفتر قائم کر دیا جائے. فرینڈز آف المعرض کی حیثیت سے سینکڑوں لوگ اس کے نظام میں شامل ہیں جو ایک طرح سے اس کی تائید کرتے ہیں اور اس کو وسائل بھی فراہم کرتے ہیں. پورا کا پورا ایک آرگنائز جمہوری نظام ہے جس کے تمام حسابات ہر سال آڈٹ کرائے جاتے ہیں اور ایک نظام کے تحت وہ کام کرتا ہے. میری حیثیت اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ میں ایک پاکستان کے آئین میں جو صدر ہوتا ہے انہی اختیارات کے ساتھ اس کا صدر ہوں. اس کا نظم اصل میں اس کا سیکرٹری جنرل چلاتا ہے جو ڈاکٹر شہزاد سلیم ہے، اور وہی اس وقت سیکرٹری جنرل کی حیثیت اس کا نظم چلا رہے ہیں. اور اس کا جو دعوتی حصہ ہے اس کو ڈاکٹر عامر عبداللہ دیکھتے ہیں. دونوں پی ایچ ڈی اسکالر ہیں، اور دونوں کے دونوں اس پورے ادارے کے ان دو حصوں کے جو بڑے حصے ہیں وہ چلاتے بھی ہیں اور اس کا نظم بھی دیکھتے ہیں. اور باقی معاملات کے لیے ایک اچھا عملہ بھی موجود ہے، لاہور میں کام کر رہا ہے. لیکن ادارے کی اپنی عمارت میں کام کرنا کم و بیش ناممکن بنا دیا گیا ہے. یعنی وہ ماڈل ٹاؤن میں چونکہ ہے تو اس وجہ سے جیسے ہی اس کو کھول کر کوئی کام کیا جاتا ہے تو ہمسائے بہت خوفزدہ ہو کر آ جاتے ہیں. ان کا خیال یہ ہے کہ یہ کام اگر یہاں ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ کسی دن ہم بھی اس کا ہدف بن جائیں. اور آپ کے علم میں ہے کہ اس کے قریب میں 2 واقعات اس نوعیت کے ہو بھی چکے ہیں. اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ ادارہ اپنے کام کے لحاظ سے پوری طرح فعال ہے، کام کر بھی رہا ہے. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ اس وقت اس تبادل میں ہے کہ اس کا مرکز کسی باہر کے ملک میں قائم کر دیا جائے. ابھی میں نے اپنے کچھ احباب کے ذریعے سے دبئی میں اور ترکی میں اس کے لیے حکومت سے بھی رابطے کیے ہیں، اور آپ دعا کیجئے کہ اس میں اگر اجازت ملتی ہے تو شاید ہم مرکز کو باہر منتقل کر دیں. لیکن پاکستان میں فی الحال آپ کہہ سکتے ہیں کہ ادارے کی عمارت میں بیٹھ کر کام کرنا ممکن نہیں. عمارت کے باہر اپنے اپنے گھروں میں جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے اب بہت جدید ذرائع پیدا کر دی ہیں، کام اسی طریقے سے آرگنائز ہے بھی، ہو بھی رہا ہے، اور دنیا بھر میں اپنی وسعت کے ساتھ بے شمار لوگوں تک اپنا میسج پہنچا بھی رہا ہے. یہ مختصر الفاظ میں المعرض کا پس منظر، اس کی فکری تاریخ اور اس وقت کی صورتحال ہے. اقول و قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر. سر، جب ہم لوگ آسٹریلیا میں ریسرچ کرتے ہیں تو ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے ریسرچ گرانٹس مل جاتے ہیں. تو آپ لوگوں کو کیا کوئی پاکستانی گورنمنٹ گرانٹس دیتی ہے؟ آپ کا سورس آف فنڈنگ کیا ہے ڈونیشن کے علاوہ؟ فرینڈز آف المعرض، میں نے نہ کبھی گورنمنٹ کی کوئی گرانٹ چاہی اور نہ کبھی گورنمنٹ نے اس طرح کی کوئی گرانٹ دی ہے. میں کبھی اس کو مستقبل میں پسند نہیں کروں گا. پاکستان کی گورنمنٹ کوئی کام نہیں کرتی جب تک کہ اس کے ساتھ کوئی سیاسی مفادات وابستہ نہ ہو، اور میں نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ یہ ادارہ اس طرح کی چیزوں سے بالکل بالا کر رہے. تو المعرض کے تمام تر وسائل اس کے جو فرینڈز آف المعرض کا حلقہ ہے وہی فراہم ہے. ان میں سے ایک پائی کا حساب موجود ہے، ان سارے سالوں کا باقاعدہ آڈٹ کیے جاتے ہیں. حکومت پاکستان کی طرف سے البتہ کو یہ سہولت حاصل ہے کہ اس کو دیے جانے والے فنڈز وہ ٹیکس سے وابستہ نہیں. اگر آپ میں سے بھی کوئی فرینڈ بننا چاہے تو ویب سائٹ پہ جا کر بنا جا سکتا ہے. میں ایک اجازت وضاحت کر لوں. یہ کوئی
جیسے جماعتیں ہوتی ہیں یا اس طرح کی چیز نہیں، یہ خالص علمی اور دعوتی ادارہ ہے اور بالکل علمی ادارے کے طریقے پہ کام کرتا ہے. عام لوگ اس کے ساتھ فرینڈز آف المعارف کی حیثیت سے وابستہ ہوتے ہیں. پھر اگر وہ چاہیں تو اس کی جو مین باڈی ہے اس کی ممبرشپ بھی لے سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ پھر وہ فعال ہو کر کوئی کام کرنا چاہیں، یعنی صرف دوستی کا اظہار نہ کریں. تو یہ سارے راستے کھلے ہوئے ہیں، لیکن وہ جیسے دنیا میں بڑے ادارے اکیڈیمک ادارے کام کرتے ہیں ویسے ہی کام کرتا ہے. غامدی صاحب میرا کوشچن یہ ہے کہ جیسے کہ ہمارا قرآن ایک ہے، اللہ کا آخری رسول بھی ایک ہے، اور جب ہمارا قرآن ایک ہے، اللہ کا آخری رسول بھی وہی ہے اور میسج بھی ایک ہے، تو پھر اتنے سارے جو ایک چھوٹے چھوٹے سے گروہ بن گئے ہیں، ایک مطلب جماعت اسلامی کا گروہ بن گیا یا دوسری جماعت کا گروہ بن گیا. آپ جیسے آپ فرما رہے تھے کہ میں جماعت اسلامی میں پہلے شامل بھی ہوا، تھوڑا سا عرصہ اس میں گزارا بھی، تو کیوں نہیں آپ سب جو اتنے بڑے اسکالرز ہیں، میں اسکالرز کی بات کر رہا ہوں، وہ آپس میں مل کے بیٹھے اور ہمیں ایک ویژن دے کہ جو دین اسلام جو ہے وہ یہ ہے، جو دے بھی رہے ہیں آپ سب لوگ، لیکن جو اختلافات ہیں پھر وہ کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ہم بدقسمتی سے سب انسان ہیں، اور انسان جب تک انسان ہے اختلاف کرتا ہے. انسان میں اور حیوان میں بنیادی فرق یہی ہے کہ انسان سوچتا ہے، اور جو سوچے گا، علمی تحقیق کرے گا، اس میں اختلاف ہو جائیں گے. اختلاف کوئی بری بات نہیں، اس کو ایک قابل مذمت لفظ بنا دیا گیا ہے. اختلاف سے دنیا میں علم کی ترقی ہوتی ہے. اصل چیز یہ ہے کہ مخالفت نہ ہو، اناد نہ ہو، ایک دوسرے کا احترام کیا جائے، میوچل رسپیکٹ قائم ہو، اور جیسے دنیا بھر میں علمی اختلافات ہوتے ہیں ان کو اسی لب و لہجے میں پیش کیا جائے. یعنی کوئی ایسی متحدہ کاوش کی ضرورت نہیں ہے. اتحاد کی ضرورت سیاسی مقاصد کے لیے ہوتی ہے، علمی مقاصد کے لیے کسی اتحاد کی ضرورت نہیں ہوتی. اس میں صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ باہمی احترام قائم رکھتے ہوئے اپنی بات پیش کریں، دلیل کے ساتھ پیش کریں، اور کبھی دوسروں کو اشتعال نہ دلائیں، دوسروں کے اوپر طعن و تشنیع نہ کریں، کسی پر کفر کے فتوے نہ لگائیں، دوسروں کے بارے میں ضال اور مضل ہونے کے فیصلے نہ سنائیں. بس یہاں تک محدود رہیں کہ یہ میری بات ہے، اس کے یہ دلائل ہیں، آپ اس پہ غور کیجیے. میں یہ مانتا ہوں کہ میں ایک انسان ہوں اور میری بات میں غلطی ہو سکتی ہے. اگر میری غلطی مجھ پر واضح کر دی جائے گی تو میں اس کی اصلاح کر لوں گا. تو ہر صاحب علم کو اس جگہ کھڑے ہو کر اپنی بات پیش کرنی چاہیے اور اسی طرح کام کرنا چاہیے. ان کا الگ الگ رہنا ہی خیر کا باعث ہے. یعنی اس میں تنوع ہوگا، وہ آزادی سے کام کریں گے، اپنی بات کہیں گے، آپ کے سامنے نئے نئے حقائق آتے رہیں گے، اور اس طرح انسانیت کا علمی اور فکری سفر جاری رہے گا. البتہ کوئی سیاسی مقصد ہو اگر، تو یہ بالکل درست ہے کہ اس کے لیے کوئی تنظیم جماعت بنے، اس میں سب کو اکٹھا ہونا چاہیے. یہ بہت اچھی بات ہے. وہ ظاہر ہے کہ چند محدود مقاصد ہوتے ہیں جن کے لیے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں. وہ تو ہمارے نوابزہ نصر اللہ خان صاحب کا معاملہ یہ تھا کہ وہ میڈکوں کی پنسیری بھی بنانے میں کامیاب ہو جاتے تھے. تو مولانا اسلائی نے تبصرہ کیا تھا نا کہ یہ جو اتحاد بنتے ہیں یہ میڈکوں کی پنسیری ہیں. اگر کوئی میڈکوں کو کسی ترازو میں رکھ کے تولنے کی کوشش کریں گے، 2 اندر ہوں گے، 1 پھدک کے باہر چلا جائے گا. میڈکوں کی پنسیری باندھنے کا عمل وہ کر ڈالتے تھے. اس وجہ سے وہ آپ بھی کرنا چاہیں تو بے شک کریں. اور مجھے بھی کبھی میں نے کسی قومی کسی اس طرح کے مقصد کے لیے نہ مل بیٹھنے سے انکار کیا ہے، نہ تعاون کرنے سے انکار کیا ہے. اس کا تعلق بالکل اور چیز ہے. مثال کے طور پر ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر یہ معلوم ہو کہ یہاں محلے میں ایک کمیونٹی ہال بنانا ہے تو اس کا مذہبی اختلافات سے کیا تعلق ہے؟ ایسا ہی معاملہ سیاسی امور کا ہے. سیاست تو چند محدود مقاصد کے لیے عدل ہونا چاہیے، انصاف ہونا چاہیے، اچھا معاشرہ تخلیق کرنا چاہیے، حکومت کو لوگوں کے سامنے جواب دہ ہونا چاہیے. اس طرح کی جدوجہد آپ کریں، میں کریں، یہ بالکل درست ہے کہ اس میں الگ الگ آپ پارٹیاں بنائیں گے اگر تو اس سے زیادہ انتشار پیدا ہوگا، زیادہ اتحاد کرنا چاہیے. لیکن علم نہیں، اس میں تو کوئی قریب نہیں پھٹکنا چاہیے اس طرح کے اتحاد قسم کی چیز کے. وہ علم کی موت ہوتا ہے. علم کو اپنی جگہ کھڑے رہ کر اپنی بات شائستگی تہذیب کے ساتھ پیش کرنی چاہیے تاکہ علم کا سفر ترقی کی طرف کام کرے. جی غام صاحب، انڈیا میں 3 ایسی موومنٹس ہوئی تھی. ایک علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، دوسری جامعہ ملیہ دہلی اور عثمانیہ یونیورسٹی حیدرآباد، جس میں خاص طور سے عثمانیہ یونیورسٹی کے ساتھ
शायद जहाँ तक मुझे याद है फराही साहब या ईसाई साहब इन दो में से इमाम फराही मतलब फराही साहब शायद जामिया उस्मानिया का नक्शा बनाने में फराही साहब का काफी हाथ था। ये इन सब में इस्लामिक स्टडीज की डिपार्टमेंट्स हैं और उनमें ये जो आप काम कर रहे हैं उनमें ये काम क्यों नहीं हो रहा है लाइक, और उनकी जो रिजल्ट्स हैं वो क्यों नहीं हम तक पहुंच रहे हैं? नहीं, हर जगह ऐसे काम हो रहे हैं, यानी ऐसा नहीं है कि ये काम बिल्कुल नहीं हो रहे। पाकिस्तान में बदकिस्मती से बहुत पसमानदगी रही है। हिंदुस्तान में जामिया उस्मानिया का इदारा बहुत बड़ा इदारा था, बहुत से अहले इल्म उसके साथ वाबस्ता हुए, बहुत सी इल्मी किताबों के पहली मरतबा उन्होंने तर्जुमे किए। खुद मौलाना सैयद अब्दुल्ला साहब मौदूदी ने जामिया उस्मानिया ही के तहत जो गालिबन दारुल मारिफ है असफार अरबा मुल्ला सदरा की, उसकी 4 जल्दों का तर्जुमा किया था। मौलाना अबुल खैर मौदूदी उससे वाबस्ता रहे, बहुत बड़े बड़े साहिब इल्म उसके साथ वाबस्ता रहे हैं। ऐसे ही नदवा है, देवबंद का अपना एक मुसन्निफीन का इदारा है। फिर शिबली एकेडमी जो दारुल मुसन्निफीन के नाम से आजमगढ़ में, हिंदुस्तान में ऐसे बहुत से इदारे काम कर रहे हैं और ऐसे दसियों इदारे हों। देखिए, कभी अगर ये आपको मालूम हो कि इस कम्युनिटी में भी 2 स्कूल और कायम कर दिए, या 2 कॉलेज और कायम कर दिए, या 2 यूनिवर्सिटियाँ और कायम कर दी, तो ये खुशी की बात है। यानी कोई आदमी नहीं कहता कि यूनिवर्सिटियों का इत्तेहाद होना चाहिए। यूनिवर्सिटियाँ, इदारे, तालीमी इदारे, इल्मी इदारे, ये अपनी अपनी शनाख्त के साथ कायम होते हैं। ऑक्सफोर्ड अपनी रवायात के साथ कायम है, कैम्ब्रिज अपनी रवायात के साथ कायम है, हार्वर्ड अपनी रवायात के साथ कायम है। तो इससे इल्म तरक्की करता है। इनके अंदर तो बल्कि मुसाबकत होती है कि इल्मी काम में, तहकीक में आगे बढ़े। इसमें कोई खराबी की बात नहीं। सियासी मकासद के लिए इत्तेहाद की ज़रूरत होती है और इन इल्मी इदारों में बाहमी राब्ता भी रहता है। सब एक दूसरे से इस्तेफादा करते हैं, हम उनकी चीज़ों को देखते हैं, वो हमारी भी देखते होंगे। हिंदुस्तान में बड़े अच्छे इदारे हैं। और इनमें कोई मेजर रिसर्च आजकल क्या हो रहा है जहाँ तक? हर इदारे का अपना काम है। जामिया उस्मानिया में जो इल्मी काम की बिना डाली गई थी वो तो बदकिस्मती से उस तरह कायम नहीं रह सकी और अब बहुत इसमें हलाल में चली गई। दारुल मुसन्निफीन अलबत्ता अपनी रवायात के साथ कायम है। उसमें बुनियादी काम तारीख़ी चीज़ों का था। खुद शिबली का अपना ज़ौक़ तारीख़ का था और ज़्यादातर खुद इमाम मुईनुद्दीन फ़राई दारुल मुसन्निफीन के सदर रहे शिबली के बाद, तो इस वजह से उसकी अपनी एक तारीख़ है। इस वक्त भी जो उसके सरबराह हैं वो गालिबन मौलाना अमीन हसन इस्लाई के भतीजे हैं और वही उसकी सरबराही कर रहे हैं। सैयद सुलेमान नदवी जैसा एक बड़ा स्कॉलर उसका नाजिम रहा है और इस तरीके से उस इदारे की अपनी रवायात हैं। उसकी 10 किताबें हैं जो शाये हो चुकी हैं। देवबंद अपने नुक्ता नज़र से इल्मी और तहकीकी काम की चीज़ें शाये करता रहता है। नदवा की भी बहुत सी चीज़ें आप तक पहुँचती रहती हैं। नदवा में सैयद सुलेमान नदवी, मौलाना अली मियाँ और दूसरे बहुत से अहले इल्म की चीज़ें लोगों के लिए बसीरत का बायस बनती हैं। ये सब कुछ आपका असासा है, पूरी उम्मत का असासा है। ऐसे ही एक खिदमत हम भी कर रहे हैं। आप एक कमेंट है, मेरा सवाल था, कमेंट है कि हमारे इस्लाम के ज़बूर हाली या से लोगों ने करके फटीचरपन की आदत हो गई है कि एक मिनट, इस्लाम का कोई तरह मुसलमान के जो अगर इस्लाम दौरे हाजिर में सही है, अपने उरूज पर खड़ा है। इस्लाम को कोई जवाल नहीं है। इस्लाम तो अपने कमाल पर पहुंचा हुआ इस वक्त खड़ा है। मुसलमान पस्ती और जवाल में लेकिन एज अ कौम हम तो ये इस्लाम को रिप्रेजेंट करते हैं और दूसरे नहीं, हम इस्लाम को बिल्कुल रिप्रेजेंट नहीं करते। हम मुसलमान कहिए लोग इस्लाम। मैं आपसे अर्ज करूं कि एक कमाल है इस्लाम का ये कि ये जो दौरे इन्हितात है मुसलमानों का, उसमें पिछली इस सदी में इस्लाम की जो फिक्र पैदा हुई है, मेरे ख्याल में पूरी इस्लामी तारीख में उस दर्जे के लोग कम हैं। इस्लाम को बिल्कुल किसी किस्म के इन्हितात का सामना नहीं। मैं आपके कहने के लिए उसको रिफ्रेश कर देता हूँ, इसको मुसलमान ये मैंने बहुत माजरत के साथ इसलिए तवज्जो दिलाई आपको कि इन दोनों चीज़ों को हमने बिल्कुल एक समझ रखा हुआ है। यानी इस्लाम की किताब बगैर किसी अदना तगय्युर के महफूज खड़ी हुई। 200 साल के अंदर दुनिया के इल्म ने गोया मरीख से ज़मीन पर और ज़मीन से मरीख पे छलांग लगा ली है। उस किताब का एक हर्फ भी अपनी जगह से नहीं टला। यानी वो दुनिया के इल्मी इक्तिशाफात के मुकाबिल में पूरी शान के साथ खड़ी है उसी तरीके से।
اور ہمارے اہل علم نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور تاریخ پر کام کر کے جو ذخیرہ حدیث کی صورت میں آثار کی صورت میں جمع کیا ہے انتہائی بے مثال کام، یعنی دنیا کی علمی تاریخ پر فخر کے ساتھ پیش کیا جا سکتا ہے۔ اور اس بر صغیر میں شاہ ولی اللہ اور پھر شاہ ولی اللہ کے بعد مولانا ابوالکلام آزاد، اقبال اور سید اللہ مودودی، ان کے برزخ میں مولانا وحید الدین خان اور پھر مدرسہ فراہی کے اکابر، کوئی جواب نہیں ہے ان شخصیات۔ پوری اسلامی تاریخ میں آپ اعلیٰ سے اعلیٰ شخصیات اور کام کے مقابلے میں پیش کر سکتے ہیں۔ اس لیے اسلام کو کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوا۔ اگر میں یہ کہہ لوں کہ موجودہ اسلام کی مسلمان کہیے آپ، اسلام نہ موجودہ ہے نہ رفتہ ہے، وہ تو اپنی پوری شان کے ساتھ۔ خیر یہ میرے خیال میں کہ علیحدہ بحث ہم اس پہ بات جی، کر سکتے ہیں۔ یہ جو حالت ہے، یہ جو بحران ہے اور جس کی وجہ جس کا پھٹیچا پن کہہ لیجیے ہمارا مسلمانوں کا، مسلمانوں کے بارے میں آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں، میں یہ سب کچھ ابھی خود کہہ چکا ہوں۔ ایک ایسا ملک جو کہ اسلام کے نام پہ بنا اور جس میں کہ سو کالڈ اسلامک آئین ہے، وہاں پہ ایک اسلامک ریسرچ کا ادارہ کام نہیں کر سکتا آزادی کے ساتھ، لیکن ایک ایسا ملک جس کو ہم کافرستان کہتے ہیں اور جس کے لیے ہم اٹھتے بیٹھتے اس کو گالیاں دیتے ہیں، وہاں پہ وہ ادارہ کام کر رہا ہے مکمل آزادی کے ساتھ۔ تو کیا یہ ہمارے لیے باعث شرم نہیں ہے؟ پہلی بات۔ اور ہمارے مسلمانوں کے اندر اتنی تنگ نظری کیوں ہو گئی ہے؟ ایک سوال، دوسرا سوال یہ ہے کہ اس تنگ نظری کو کس طریقے سے ہم ختم کر سکتے ہیں؟ کیونکہ ہم اب اس نہج پر پہنچ چکے ہیں کہ اب اس کی اصلاح اس طریقے سے، اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس لائن کو مٹا کے یہ لائن لکھ دی جائے۔ میرا یہ خیال ہے کہ اس کو سلیٹ کو پوری طریقے سے صاف کر کے دوبارہ سے لکھنا پڑے گا، کیونکہ ہم اتنا مشق کر چکے ہیں اسٹارٹنگ میں۔ یہ جو مختلف علاقوں میں لوگ بستے ہیں، صدیوں میں جا کر ان کی ایک تہذیبی شناخت بنتی ہے۔ اگر آپ بر صغیر کو دیکھیں تو اس میں علمی اور فکری لحاظ سے سب سے زیادہ پسماندہ علاقے وہ تھے جن میں پاکستان بنایا گیا، یعنی ہندوستان میں علمی اور تہذیبی ترقی بالکل دوسرے علاقوں میں ہوئی۔ یہ جتنے اداروں کا ذکر ہو رہا ہے وہ بھی وہاں اپنے کمال کو پہنچے اور شخصیات بھی۔ اس طرح کی تہذیبی پسماندگی سے پاکستان ایک نئے ملک کی حیثیت سے اپنی تاریخ شروع کر رہا تھا۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ ایسی لیڈرشپ ہوتی جو سماج اور سماجی علوم سے واقف ہوتی، یہ جانتی کہ کسی سماج کو ایک تہذیبی اکائی میں کیسے بدلا جاتا ہے، اس کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ بدقسمتی سے ہمارے ہاں کہیں دور دور تک نہ تھی نہ ہے۔ مجھے یاد آتا ہے میرے ایک استاد تھے ڈاکٹر صوفی محمد ضیاء الحق صاحب، یہ گورنمنٹ کالج میں شعبہ عربی کے صدر تھے۔ میں تو خیر فلسفے اور انگریزی ادب کا طالب علم تھا، لیکن الگ سے میں نے ان سے عربی ادب کی بعض چیزیں پڑھیں۔ بہت جلیل القدر اسکالر تھے اور یہ اسی خانوادے سے تعلق رکھتے تھے جس میں مولانا فیض الحسن سہارنپوری جیسا عظیم ادیب پیدا ہوا۔ عربی ادب کا اتنا گہرا علم رکھنے والا آدمی 14 صدیوں میں کم نظر آتا ہے۔ مولانا امیر الدین فراہی بھی عربی ادب میں اس کے شاگرد ہیں، شبلی بھی اس کے شاگرد ہیں، اور اسی طرح لاہور کے ایک اسکالر تھے، وہ بھی ان کے شاگرد تھے، ان کے صاحبزادے تھے ڈاکٹر صوفی صاحب، اور ان کی شاگردی کی وساطت سے مجھ کو بھی گویا ایک بالواسطہ تلمس اسی خاندان سے حاصل۔ تو ہمارے اسکول میں ایک علمی اجتماع منعقد کیا گیا جس میں مختلف اسکالرز بھی آئے اور اس میں مشاعرہ بھی ہوا۔ تو ڈاکٹر صوفی ضیاء الحق صاحب کو میں نے پہلی مرتبہ اسکول کے زمانے وہاں دیکھا۔ ان کے مقالے کا عنوان تھا پاکستان میں عربی زبان کا ماضی، حال اور مستقبل۔ ڈاکٹر صاحب اسٹیج پر آئے، مقالہ پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے، انہوں نے کاغذات رکھے، اپنی اینک اتاری، انہوں نے کہا کہ مقالے کا خلاصہ میں پہلے بیان کر دیتا ہوں۔ پاکستان میں عربی زبان کا ماضی تاریک تھا، حال تاریک تر ہے، مستقبل انشاءاللہ تاریک ترین ہوگا۔ اب آپ مقالہ سنیے۔ یہی صورتحال کا بیش معاملات کی ہے کہ جب ہم نے اپنی تہذیبی اور سماجی تربیت کے لیے نہ کوئی ادارے بنائے، نہ کام کیا، اور ساری توجہ
इस पे मरकूज़ कर ली कि रियासत कलमा पढ़ लें, हालांकि रियासत को कलमा पढ़ाने की क्या ज़रूरत है, अफराद कलमा पढ़ते हैं। या इस्लामी जमहूरिया नाम रख लिया जाए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इस्लामी जमहूरिया मदीना नाम नहीं रखा था अपनी रियासत का। तो ये बेमानी बातें जिनका कोई ताल्लुक़ नहीं था, वो हमारे यहाँ बदकिस्मती से असल हकत बन गई, और उसी कशमकश से पाकिस्तान आज तक नहीं निकल सका। बजाय इसके कि हम एक जमहूरी हुकूमत कायम करते, खालिस जमहूरी हुकूमत जिसमें आज़ादी होती, जिसमें लोग तबादला ख्याल करते, इल्मी फ़ज़ा पैदा होती, तहजीबी तरबियत के इदारे बनाते। आप देखिए कि हिंदुस्तान में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जैसे शख्स ने बजाय इसके कि वो जमहूरिया हिंद का सदर बनता, वज़ीर तालीम बनना पसंद किया। और अगर आप कभी गिनें कि उनके दौरे वजारत में कितनी एकेडमियाँ बनी, कितने इदारे बने मौसीकी की तरवीज के लिए, अदब की तरवीज के लिए, यानी सैकड़ों की तादाद में, इतने बड़े पैमाने पर उन्होंने काम किया है, आप सोच नहीं सकते उसका। तो यहाँ तो किसी को ख्याल भी नहीं है। ये जो सारी तरतीब है पाकिस्तान में वो उलट गई, यानी सियासत हमारा मरकज़ बन गई, जबकि अच्छा समाज पहले तश्कील पाता है और फिर सियासत में उस समाज की अक़दार और उसकी तहजीब का ज़ुहूर होता है हमेशा। जब आप घोड़े के आगे गाड़ी बांधेंगे तो यही होगा जो कुछ हो रहा है। कोई और सवाल जी? अब भी मैं आपसे अर्ज़ करूँ, यानी मैं अगर खड़ा होकर कहूँ कि एक मस्जिद बनानी है और मस्जिद ऐसी होनी चाहिए कि दुनिया भर में उसका सेन सबसे बड़ा हो, तो पैसों के ढेर लग जाते हैं। लेकिन किसी इल्मी इदारे के लिए मैंने उसकी कहानी आपको सुना दी। तो इसका मतलब हम ले कि पाकिस्तान एक फेल स्टेट की तरफ बढ़ रहा है। मैं बहुत पुरुमीद रहने वाले लोगों में से हूँ। मैं एक बात और भी आपसे अर्ज़ कर दूँ कि ये ठीक है कि हमारी क़यादत का मामला यही रहा है, लेकिन मैंने जितनी भी दुनिया में मुसलमान अक़वाम देखी है, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की कौम का कोई जवाब नहीं। अगर सिर्फ आज़ादी की फ़ज़ा में पाकिस्तान में काम करने का मौका दिया जाए तो बड़ी गैर मामूली कौम, जहानत, फतानत, खा उसका इस्तेमाल कैसे ही क्यों ना हो, उसमें बड़ी बेमिसाल जितना पोटेंशियल पाकिस्तान की कौम में है, मैंने किसी और कौम में नहीं देखा। और आप ये देखिए कि बर्रे सगीर इस वक्त भी मैंने आपसे अर्ज़ किया है, मजहबी इल्म में बिल्कुल लीड कर रहा है। यानी इसको कोई मुबालगा ना समझिए कि जब आप अबुल कलाम आज़ाद को और अब्दुल्लाह मौदूदी को और इकबाल को और अमीरुद्दीन फ़राई को और अमीन हसन इस्लाही को देखते हैं और आलम अरब के इल्मी काम को देखते हैं तो वाक़अतन हंसी आती है। कोई तकाबुल नहीं, ज़मीन आसमान का फ़र्क। तो इसलिए यहाँ बड़ा पोटेंशल है, इसमें उम्मीद रखनी चाहिए। सिर्फ यह है कि काम का हौसला करके हम उस कला को पूरा करें जो मौजूद है। मैंने तो आपको मैं अर्ज़ करूँ कि मैं वहाँ मलेशिया में गया, नया इस्लामी यूनिवर्सिटी है वहाँ पर, तो वहाँ मैं नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद में गया तो कुछ तलबा वहाँ पर, तो मले तालिब इल्मों में से जितने लोग मुझसे मिले उनमें से कमो बेश यानी 10-15 लोगों का ये कि पाकिस्तानी इतने स्मार्ट कैसे होते हैं, यानी वो शदीद मुतासिर थे पाकिस्तानी। चंद तालिब इल्म भी अगर किसी जगह होंगे तो ऐसे लगता है लीड कर रहे होते हैं, लेकिन वो थोड़ी देर में कुछ और मामलात में लीड करना शुरू कर देते। इसलिए मैं अपनी कौम से बिल्कुल मायूस नहीं हूँ। मेरे ख्याल में उसकी मजहबी लीडरशिप, उसके दानिश्वर सब के सब उसको सबक ही बिल्कुल दूसरा पढ़ा रहे हैं। यानी जो मैसेज दिया जा रहा है वो मैसेज मैंने आपको बता दिया क्या है। उसमें घोड़े के आगे ऐसी गाड़ी बांधी गई है कि वो दुलत्तियाँ खा खा के उलट गई है। पाकिस्तानी समाज को बहुत आला दर्जे के इदारे चाहिए, इल्मी, फिक्री, इज्तिमाई, समाजी। ये है जो किसी कौम की तामीर करते हैं। अगर आप मगरिब की तारीख पढ़ें तो जो मगरिब आपको आज नज़र आता है, इसको ज़रा 1-2 सदी पीछे देखें, कितने बड़े पैमाने पर ये सब कुछ हुआ और फिर उसके नतीजे में वो सियासी मगरिब नमूदार हुआ जिसको आप देख रहे हैं। ये तरतीब कभी उल्टी नहीं जा सकती। लेकिन उसी तरह जैसे आपका इदारा आपने बनाया वो इस माशरे को बदलने के लिए, उसको तो काम करने दिया जाता नहीं वहाँ पर, तो हम कैसे उम्मीद करें कि किसी और मजीद इदारे को वो काम करने देंगे वो माशरा। जैसे मैं उम्मीद किए बैठा हूँ ऐसे आपकी उम्मीद अपनी जगह, उम्मीद का दामन कभी हाथ से नहीं छोड़ना। देखिए खुदा की नुसरत अजीब रास्तों से नमूदार होती है। मेरा ख्याल है कि मुझे और मेरे इदारे को भी जिन मराहिल से गुजरना पड़ा है, खुदा की हिकमत बालिगा में शायद
اس کے بھی کچھ فوائد ہیں جو آج نظر نہیں آ رہے، تو وہ آ جائیں گے نظر انشاءاللہ۔ یاس اور نا امیدی یہ اصل میں عمل کی موت ہے، اس کو کبھی قریب بھی پھٹکنے نہیں دینا چاہیے۔ یعنی جو اعلیٰ درجے کی قیادت ہے وہ دیوار میں دروازہ دیکھتی ہے، موجود دروازے کو باہر آدمی کھول دیتا ہے، تو کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے تو ادنا درجے میں بھی ایسی کوئی چیز نہیں محسوس ہوتی۔ میری قوم میں بڑی قوت ہے، طاقت ہے۔ میں آج بھی یہ سمجھتا ہوں کہ جتنا ریسپانس ایک اجنبی تنہا آواز کی حیثیت سے مجھے پاکستان میں ملا ہے، اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی میں نے اس پورے سماج کے مذہبی فکر کو چیلنج کر دیا ہے، اس کے باوجود ملا۔ اب وہ اسی لیے مجھے وہاں جانے نہیں دیتے۔ غامدی صاحب، آپ خالی پر امید نظر آ رہے ہیں، موسٹلی لوگ جو نا امید ہیں۔ صحیح۔ فتح مکہ کی کیا حیثیت ہے اسلام میں، اور نہیں المنکر کی کیوں کو قرآن میں بھی کہا گیا ہے؟ تو کیا اس کی حیثیت کوئی نہیں ہے کہ مذہب میں فتوحات یا ان چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے کیا؟ اس کا مذہب سے کیا تعلق ہے؟ حضرت نے فتح مکہ کس نے کی؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے رسول تھے، اور خدا کے رسولوں کے بارے میں اللہ کا قانون یہ ہے کہ جب وہ کسی قوم کی طرف مبعوث ہوتے ہیں تو اس قوم کے منکرین کو دنیا سے مٹا دیا جاتا ہے، اور ان کے ماننے والوں کو اللہ تعالیٰ لازماً سلطنت دیتے ہیں۔ یہ خدائی قانون ہے، اس کا کوئی سیاسی عمل سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ کا کوئی سوال کا دوسرا حصہ بھی تھا جو میں مطلب یہ نہیں المنکر، نہیں المنکر کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے معاشرے کے بارے میں حساس ہوں گے۔ میں نے ایک چھوٹا سا مضمون لکھا ہے میری کتاب مقامات میں، اسلامی تہذیب کے نام سے۔ اس میں نے یہ بتایا ہے کہ اسلامی تہذیب کی بنیادی قدر کیا ہے، یعنی جس طرح مغربی تہذیب کی جو بنیادی قدر ہے، بیسک ویلیو ہے، وہ آزادی ہے، فریڈم، اس طرح اسلامی تہذیب کی بنیادی قدر عبودیت ہے، یعنی یہ احساس کہ اس کائنات کا خالق ہے اور ہم اس کے بندے ہیں۔ اور پھر میں نے یہ کیا کہ اس سے جو تہذیب وجود میں آتی ہے اس کے 3 عناصر ہیں۔ ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ ہم اپنی سوسائٹی سے غیر متعلق نہیں ہوں گے۔ بھلائی جو دنیا بھر میں مانی جاتی ہے کہ بھلائی ہے، سچائی ہے، دیانت ہے، ان چیزوں کے مبلغ بن کے رہیں گے، اپنے گھر میں بھی، اپنے وطن میں بھی، اپنے لوگوں میں بھی، اپنے دوست احباب میں بھی۔ اور جو مسلمہ برائیاں ہیں، ان کو منکر کہتے ہیں عربی میں، جھوٹ ہے، بددیانتی ہے، ملاوٹ ہے، ان کو سوسائٹی میں ہم ختم کرنے کی کوشش کریں، یہ مطلب ہے اس کا۔ اور اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کی ہے کہ جہاں تمہیں اختیار حاصل ہو وہاں پر تمہیں برائی کو مٹا دینا چاہیے۔ یعنی اگر مجھے اپنے گھر میں اختیار ہے تو میں وہاں پر رشوت نہیں لینا، یہ مطلب ہے اس کا۔ اس کا مطلب مذہبی نعرے لگانا نہیں، اور نہ بندوقیں پکڑ کر موسیقی کی مجلس سے الٹنا۔ رام صاحب ایک تو کامنٹ ہی تھی کہ یعنی ایسی فیلسیز ہیں۔ ابھی مجھے موصول ہوا ہے کل رات ہی جو طالبان نے میڈیا کے خلاف فتویٰ دیا ہے، اس میں قرآن مجید کی سورہ احزاب کی ایک آیت کو بنیاد بنا کر انہوں نے کہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وہ لوگ جو اس وقت مدینہ میں دشمن کے ایجنٹ بن گئے ہیں اور افواہیں پھیلا رہے ہیں اور عورتوں کو وہ اسکینڈلوں کا نشانہ بنانے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، یہ اپنی ان حرکتوں سے باز نہ آئے تو ہم پیغمبر کو حکم دے دیں گے کہ ان کو افرتناک طریقے سے قتل کر دیا جائے۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ میڈیا اس وقت یہی کام کر رہا ہے، اور ہم پیغمبر کے ارشاد کے مطابق ان میں سے ایک ایک آدمی کو پہلے ذرا تنبیہ کریں گے اور اس کے بعد خاتمہ کر دیں گے۔ فتویٰ یہ ہے۔ اب اس میں دیکھیے کہ جو یہ اس کو حضرت علی نے خوارج کا جو نعرہ تھا لا حکم الا للہ، تو اس کے اوپر تبصرہ کیا تھا کہ کلمۃ حق اریدہ بہ الباطل، بات تو ٹھیک ہے لیکن اس سے مراد باطل لے لی گئی ہے۔ تو اب یہ ہے کہ بالکل ٹھیک ہے کہ اگر حالت جنگ میں پاکستان کے اندر کوئی ایسے لوگ ہوں کہ جو دشمن کے ایجنٹ ہوں اور جو سازشیں کر رہے ہوں اور جو عورتوں کے اسکینڈل بنا کر قوم کو بدنام کرنے کے منصوبے بنا رہے ہوں اور آپ کے علم میں آ جائیں، تو ان کی وہ فساد کا لفظ کے مجرم ہیں، ان کی سزا یہی ہونی چاہیے۔ لیکن یہ سزا دینے کا اختیار کس کو ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے مان لیں کہ میڈیا کے سارے لوگ انہی جرائم کے مرتکب ہیں، کس کو سزا دینے کا اختیار ہے؟
یعنی دو ہی لوگوں کو ہو سکتا ہے، یا یہ کہ خدا آسمان سے کسی کو مقرر کرے کہ جاؤ سزا دو یا، اور یا لوگ اپنے حکمران کی حیثیت سے کسی کو منتخب کریں. دو ہی شکلیں ہو سکتی ہیں اور تو کوئی شکل نہیں اس کی. تو طالبان کو یہ اختیار کہاں سے حاصل ہو؟ یعنی ایک ٹھیک بات کہہ کے اس کو اپنی ذات سے متعلق کرتے وقت سوچا ہی نہیں گیا کیا بات کہہ رہے ہیں. اگر اس طرح کے جرائم کا کوئی ارتکاب کر رہا ہے تو ہم ایک منظم حکومت میں رہتے ہیں، ہمارے ادارے موجود ہیں، مقدمہ قائم کریں، وہ عدالتیں فیصلہ کر لیں گی، مجرم ہے سزا دے لیں گی جو بھی دینی ہے. لیکن آپ کو کیا حق حاصل ہے کہ آپ یہ فیصلہ، آپ کو کس نے معمور کیا ہے؟ خدا نے کیا ہے تو فرمان معموریت دکھا دیجئے، لوگوں نے منتخب کیا ہے وہ بھی فرما دیجیے. یہ حیثیت آپ کو کیسے حاصل ہوگی؟ اصل میں اس طرح کے مغالطے ہیں جن کے اندر ہم جیتے ہیں. جو نا امیدی کی بات ہو رہی تھی اس کے اوپر بھی تھوڑی سی کامنٹ یہ تھی کہ گیلیلیو کے ساتھ پادریوں نے کیا کیا سالہ سال صدیوں سے جو یہ تو نہیں کہہ رہے تم بچے ہوئے ابھی تک. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس طرح اس میں دیکھیے کتنا لافانی فکرہ کہا تھا کہ زمین تو باہر گھوم رہی ہے، لیکن اس وقت آپ کہتے ہیں تو میں کہتا ہوں نہیں گھوم رہی، گھومنا بند تو کرے گی نہیں. تو اس دور سے اور ان واقعات سے گزر کے، ریفارمیشن سے گزر کے، رینیسانس سے گزر کے آج ہم ویسٹ کو دیکھتے ہیں کہ وہ کہاں پہنچا ہے. اگر ہم اسے ایک طرح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسانیت کی معراج کے قریب ایک دو چیزوں کا نکال کے، جیسے ہم نے پہلے تذکرہ بھی کیا، تو ہم ان سے 1500 سال 2000 سال کے بعد ہم اس سفر پہ شاید یا چند سو سال بعد شروع ہوئے، تو ہمیں بھی ہو سکتا ہے کہ 200 سال 300 سال لگے اور ہم وہاں پہنچ جائیں انہی چیزوں سے گزرتے ہوئے. وہاں پر بھی خون ریزی ہوئی، ایسا نہیں ہے کہ صرف مسلمان ہی فرقہ واریت کا شکار ہے. تو ایک تو یہ کہ امید کو پھیلانے کے لیے اس کا تھوڑا سا ایکسپلین بھی کر دیں کہ کیا ہے. اور دوسرا سوال یہ تھا کہ ہم مسلمان ہسٹری پڑھتے ہیں، بہت سارے لوگ اپنے جوش خطابت میں یہ بات کرتے ہیں کہ جی مسلمان دنیا کے عروج پر تھے، ہم نے بغداد میں دنیا کی سب سے بڑی لائبریری اور یونیورسٹی بنا دی، پھر کفار نے ہم پہ حملہ کیا اور ہماری لائبریریاں جلا دی. سوال یہ ہے کہ جن لوگوں نے وہ کتابیں لکھی تھی اور وہ جن علوم جو علوم ان کے دل و دماغ میں موجود تھے، وہ کتابیں انہوں نے پھر کیوں نہیں لکھتی؟ وہ کتابیں وہ اٹھا کے لے گئے تو ہم اس سے محروم کیسے ہو گئے؟ دیکھیے جو علمی زوال ہوا ہے اس کے اسباب بالکل الگ ہیں. وہ صرف کسی ایک لائبریری کو جلا دینے سے کبھی زوال نہیں آ جاتا. آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں کہ اہل علم اگر واقع صحیح ڈائریکشن میں کام کر رہے ہیں تو علم وجود میں آتا رہتا ہے. اس وقت بھی لائبریریاں جلا دی جاتی ہیں اور بھی اس طرح کے کام ہوتے ہیں. علم کا قافلہ کبھی نہیں رکتا. اس طرح کی باتیں کرنی بھی نہیں چاہیے. اسباب بالکل دوسرے ہیں، یعنی وہ ایک الگ بحث ہے. وہ آپ کرنا چاہیں گے تو میں بھی اپنا جو کچھ بھی مطالعہ ہے اس کی روشنی میں عرض کر دوں گا. لیکن یہ بات ٹھیک ہے آپ کی جو پہلے آپ نے بات فرمائی کہ ایک سفر ہے. اس وقت جو تشویش ہے، میں اس کو نا امیدی نہیں کہتا، جو تشویش ہے وہ یہ ہے کہ کیا مسلمانوں کی لیڈرشپ میں اس کا احساس پیدا ہو گیا ہے اور کیا انہوں نے سمت سفر طے کر کے سفر کی ابتدا کر دی ہے. بس سفر کی ابتدا ہو جائے تو پھر فاصلہ اہمیت نہیں رکھتا یا مدت اہمیت نہیں رکھتی. تشویش یہ ہے کہ یہ نہیں ہو رہا. یہ بنیادی پرابلم میرے نزدیک جو نا امیدی پیدا ہوتی ہے اس کی وجہ بھی یہی. میرا کوشچن ہے طرز حکومت کے بارے میں کہ آج کل دو نظریات ہیں. ایک خلافت جس کے لیے میرا مطلب ہے کہ طالبان یا دوسرے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کو کسی نہ کسی طرح واپس لایا جا سکتا ہے، اور ایک ڈیموکریٹک پروسیس جو کہ دنیا میں پیرلل چل رہا ہے. بڑے بڑے عالم ڈاکٹر اسرار صاحب بہت اچھا کام ہے، بہت دل کو لگتی بات ہے، لیکن وہ بھی میرے خیال میں پرسنلی مس گائیڈ ہوئے اور ان کا اینڈ پہ نقطہ نظر یہ تھا کہ جی مطلب خلافت کے لیے انہوں نے کام کرنا شروع کر. تو آپ کے خیال میں خلافت کا احیاء کسی طریقے سے ممکن ہے ماڈرن ٹائم پیریڈ میں، یا ہمیں ڈیموکریٹک پروسیس ہی کو لے کے آگے چلنا ہوگا طرز حکومت اسلامک ورلڈ کے اندر؟ یعنی مجھے تو اگر کہیں اطلاع ملے کہ خلافت کا احیاء ہونے لگا ہے، میرے پاس کوئی پھاوڑا ہو تو میں لے کے روکنے کی کوشش کروں. یعنی وہ کیا چیز ہے جس کو دوبارہ حاصل کرنا ہے؟ بنو امیہ کی حکومت، بنو عباس کی حکومت، ترکوں کی حکومت، کیا چیز ہے خلافت؟ تو میں تو بہت معذرت کے ساتھ شائستگی سے بات کرنی چاہیے لیکن اس سب کچھ کو نان سینس سمجھتا ہوں. یعنی اس سے زیادہ مہذب لفظ اس کے لیے میرے پاس نہیں ہے کوئی.
दुनिया के अंदर जो हुकूमत होती है वो या इस्तिबदादी होगी या जमहूरी होगी। इस्तिबदादी हुकूमत की बहुत सी शक्लें हैं, जैसे बादशाहत है, अमरीत है। इस्लाम ने अपना फैसला सुना दिया है कि अमरुहुम शूरा बैनहुम, मुसलमानों का नज़्म इज्तिमाई जमहूरी होगा। ये कुरान का फैसला है, हमें दुनिया ने जो सफ़र किया है उसका शुक्रगुजार होकर कबूल करना चाहिए। मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि मगरिब ने दौरे हाजिर में हमें बहुत कुछ दिया है, जहाज़ दिए हैं, आपको इंटरनेट दिया है, आपको मोबाइल दिए हैं। ये कभी सोचें कि क्या कुछ दे दिया उन्होंने आपको। यानी मैं तो चूँकि देहाती तमद्दुन से ताल्लुक़ रखता हूँ, मुझे मालूम है कि एक ज़माने में मैं लाहौर से 127 किलोमीटर है साहिवाल, वहाँ मुकीम था। तो ऐसे ही लगता था, मैंने वो ज़माना देखा है, ऐसे ही लगता था कि लाहौर गालिबन ऑस्ट्रेलिया में है। यानी मामूली सी इत्तला और ख़त भी किन मराहल से गुजर के पहुँचता था। ये तो मैंने अपने बचपन में देखा है इसराइल, और दुनिया को कहाँ पहुँचा दिया उन्होंने। यानी इस वक्त यहाँ बैठे हुए अगर हम एहतमाम करना चाहें तो पूरी दुनिया में लोग मेरी बात सुन सकते हैं। ये सूरत हाल है। तो इसका भी एहसानमंद होना चाहिए, देखना चाहिए कि इंसानियत को किसी गिरोह ने या कौम ने क्या कंट्रीब्यूट किया है। मनफी रवैये कभी आपको आगे नहीं बढ़ने देते। और दूसरी जो बहुत बड़ी चीज़ दी है उन्होंने, वो जमहूरियत। यानी जमहूरियत का उसूल कुरान में मौजूद था, लेकिन जमहूरी इदारे बनाना, किस तरीके से आप इस निज़ाम को कायम करेंगे, इसमें तकसीम इख्तियारात कैसे होगी, इसमें चेक और बैलेंस का निज़ाम कैसे बनेगा, कभी आप इसका मुताला कीजिए कि इसमें कितनी डेवलपमेंट की है उन्होंने। हैरत अंगेज़ है। यानी उसके बड़े थोड़े से हिस्से कभी हम देखते हैं तो सरशार हो जाते हैं। तो इस पे शुक्रगुजार होना चाहिए। जो मगरिब ने सबसे बड़ी लानत दी है दौरे हाजिर में, वो नेशन स्टेट। तो इस पर किसी और वक्त में बात करेंगे। जमहूरियत मेरे नज़दीक तो बिल्कुल ईमानियात की दर्जे की चीज़ है। बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए ऑस्ट्रेलिया और रुखसत कर रहे हैं। आप हमें सुनने का मौका मिला। आपकी जो पूरी हिस्ट्री रही, आपका माशाल्लाह मौलाना मौदूदी के करीब भी रहे और जमात इस्लामी को करीब से आपने देखा। और आज जो पाकिस्तान की जो सूरत हाल है उसमें सबसे जो बड़ा कंट्रीब्यूशन है खराबी का, वो तालिबान है। और तालिबान को सपोर्ट करने में सबसे बड़ा जो हाथ है आजकल जो हर एक को नज़र आता है, वो या तो एक हमारे कप्तान साहब हैं या फिर जमात इस्लामी है। आपके ख्याल में जमात इस्लामी कहाँ पे जाके उनको ज़रा सा गलत लाइन ऑफ एक्शन मिली और इस तरह के लोगों की वो करते हैं जो सपोर्ट? देखिए, बात यह है कि जमात इस्लामी और इसी तरीके से जो हमारे मजहबी उलमा हैं, उनका एक फ़िक्र है। अमल हमेशा उस फ़िक्र से पैदा होता है। वो फ़िक्र ये है कि दुनिया में सालिहीन के मुनज़्ज़म गिरोह को हुकूमत का हक है। वही अपने मुल्क में हुकूमत करेगा, और अगर उसकी हुकूमत कभी कायम हो गई तो उसको एक दूसरा हक है, बल्कि उस पर लाजिम है कि वो गैर मुस्लिमों की हर हुकूमत को दुनिया में बज़ोर ख़त्म कर दे। ये फ़िक्र है जिस पर हमारा इस वक्त पूरा मजहबी निज़ाम खड़ा है। इसी तरह एक दूसरी बात वो ये कहते हैं कि शिर्क, कुफर और इर्तिदाद तीनों जराइम काबिल दस्तंदाजी पुलिस हैं, और इन तीनों की सज़ा असल में कत्ल है। और हमें हक है कि हमारे पास अगर हुकूमत होगी तो हम इस सज़ा का निफाज करेंगे। ये मजहबी फ़िक्र है जिस पर हमारा पूरा मजहबी निज़ाम खड़ा है। तो इस वजह से इस फ़िक्र के अंदर से तालिबान पैदा हो गए। फ़िकी लिहाज से किसी को उनसे इख्तलाफ नहीं। यानी अगर पूरी तरह बयान किया जाए तो ये कहेंगे, मैं उनकी ताबीर अगर करूँ, तालिबान का फ़िक्र ठीक है, उनका मकसद ठीक है, वो जिस चीज़ को हासिल करना चाहते हैं वो बिल्कुल दुरुस्त है, उनका जज्बा बहुत काबिल तहसीन है, उनकी कुर्बानियाँ बड़ी गैर मामूली हैं, वो हकीकत में एक बड़े नस्ब-ए-आइन की जद्दोजहद कर रहे हैं। बस ज़रा तरीक़ेकार नामुनासिब है, ये है। मैंने तो आप बताया कि उनका ये वर्जन क्या है, क्या कहते हैं। तरीक़ेकार ज़रा नामुनासिब है। अगर तरीक़ेकार यानी जायज़ नाजायज़ का लफ्ज़ नहीं बोलते, ज़रा नामुनासिब है। अगर मुनासिब कर लें तो अच्छी बात है। तो इस वजह से पिछले दिनों जब सैयद मुनव्वर हसन साहब ने ये कहा कि वो शहीद हकीमुल्लाह साहब हैं, तो मुझसे कामरान खान ने अपने प्रोग्राम में
पूछा टेलीफोन पर के तुम्हारे क्या कमेंट, मैंने उनसे कहा कि मुनव्वर हसन साहब ने हकीकत में जो वो मानते थे उसी का बरमला इज़हार किया और मैं उनकी तहसीन करता हूँ, मुझे कोई उनको कंडम नहीं है। सच्ची बात कर दी, वो करनी चाहिए। अंदर से तो यही मेरा हौसला कम होता है बाद लोगों में सच बोलने का, उनमें अल्हम्दुलिल्लाह मुनव्वर हसन साहब में बड़ा हौसला है सच बोलने में। 2 आदमी ऐसे हैं कि जो लगी लिपटी रखे बगैर कह देते हैं जो कुछ उनका फिक्र है। एक डॉक्टर इसरार अहमद साहब, दूसरे सैयद मुनव्वर हसन साहब। तो आपके अपने क्या आप देखें डॉक्टर इसरार साहब जो थे वो कभी आए बाएँ शाये नहीं करते थे। जो उनका मेरे साथ भी उनका प्रोग्राम यूट्यूब पे मौजूद है, जो हमने सियासत के मामला पे गुफ्तगू की है। बिल्कुल साफ उन्होंने कहा है कि हमारी जो रियासत होगी उसमें 2nd ग्रेड सिटीजन होंगे गैर मुस्लिम, बिल्कुल अच्छे तरीके से। सॉरी मैं पूछना चाह रहा था आपका क्या इस पे स्टांस है, आप क्या समझते हैं कि वो शहीद हैं जो तालिबान मारे? ये बता ही दे जाते जाते बता ही इतनी देर से बैठे को नहीं समझ रही, अब बता ही दे। असल में जो मतलब कल भी हुआ वो भाव पैदा हुआ और आज भी मेरा ख्याल है हुआ। आप जब ये फरमाते हैं कि उलमा ये कहते हैं, वो पहला जुमला वजाहत से शायद नहीं आता और उसके बाद जितना फरमाते हैं लोगों को तासुर मिलता है कि आप मैं तो भाई इसके खिलाफ जिद्दोजहद कर रहा हूँ बरसों से, और आज से नहीं, जब इसका शऊर भी नहीं था लोगों को उस वक्त से जिद्दोजहद कर रहा हूँ। मैं तो 30 साल से मुनादी कर रहा हूँ कि ये सब कुछ होने वाला है। जब होने वाला था उस वक्त कह रहा था, कोई नहीं सुनता था उस वक्त यही कह रहा था। तो मैं तो बार बार बता रहा हूँ ये कि बहुत बड़ी गलती है इसका है। बहुत कुछ लिख चुका हूँ इस मौजू के ऊपर। आपको अगर मौका मिले, आप सब लोगों को मैं अर्ज़ करता हूँ कि मैंने जो भी गुफ्तगू की है मुसलमानों के ज़वाल पे, इस पर भी ज़ाहिर है कि लेक्चर में तफसील होती है बहुत, लेकिन मेरा मज़मून मौजूद है जिसमें ये सारी बात मैंने लिख दी है। मुसलमानों का ज़वाल ही के ज़ेरे उन्वान मेरी किताब मकामात में है। और इसी तरीके से तालिबान का इस्तिदलाल के उन्वान से भी मेरी तहरीर मौजूद है, जिसमें मैंने बिल्कुल पॉइंट से बता दिया है कि ये सारा का सारा फ़लसफ़ा और फिक्र बिल्कुल गलत है, इसकी कोई बुनियाद नहीं। मैं तो कोशिश करता हूँ कि दयानतदारी से दूसरों का मौक़िफ़ बयान करो, लेकिन लोगों का मामला वही है कि पहला जुमला नहीं सुनते। जुमलों की तादाद शुरू में बढ़ा दें ताकि लोगों को मुहालता ना हो। 2-3 जुमले बोले। वैसे ये मैंने आपको बताया ना कि रोयत हिलाल में क्या हुआ है, मेरा मज़मून मौजूद है इसके ऊपर, जिसमें मैंने बताया कि ये चांद की मुसीबत पड़ गई है, कहाँ से पड़ी है। देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कुरान ने ये कहा कि रमज़ान का महीना रोज़ों के लिए ख़ास कर दिया गया है, तो जो शख्स भी रमज़ान का महीना पाए वो पूरे महीने के रोज़े रखे। तो आप जानते हैं ना कि मजहबी जो जहन है इसके अंदर एक ख़ास तरह का तकश्शुफ़ होता है। तो हुजूर ने महसूस किया कि ये अगर बात लोगों ने सुनी जैसे कि कुरान में है, तो ऐसा ना हो कि ये कहें कि जी पूरे महीने के रोज़े रखने, पूरा महीना 30 का होता है। तो आपने लोगों को तवज्जो दिलाई कि अशहरु 29 व 20 कि रोज़ महीना 29 का भी होता है, यानी तवज्जो दिलाई। और ये कहा कि चुनाचे अगर चांद नज़र आ जाए 29 पर तो ईद भी कर लिया करो और वो भी कर लिया करो। ये जुमला था, रावी ने पहला हिस्सा हज़्फ कर दिया, अशहरु 29 व 20। अब जुमला क्या बन गया? चांद देख के रोज़ा रखो, चांद देख के ईद करो। तो ये चांद देखना यहाँ से निकला है, एक रिवायत के अंदर से एक जुमला जो है रावी ने छोड़ दिया। बस मैंने वो निकाल के बता दिया कि देखिए ये जुमला ये था असल। और वो आपने जिक्र किया कि दूसरी जगह पे वो पूरी वो जिस वक्त आप दीन को सही जगह से देखें तो फिर उसी के अंदर से सब चीज़ें मिल जाती हैं। वो रिवायत मैंने निकाल के बता दी है कि असल बात ये थी, एक शख्स ने वो पूरी बात बयान की और बाकी सब ने पहला जुमला ये ख्याल करके पहले जुमले का क्या ताल्लुक है, यानी लोगों ने उसको एक बीमारी जुमला समझा है, तर्क कर दिया, उससे बात ही बदल गई। यानी आप ये नहीं फरमा रहे हैं कि चांद देख के रमज़ान शुरू किया करो या चांद देख के ईद किया करो, ये फरमा रहे हैं कि भाई महीना 29 का भी होता है, चांद नज़र आ जाए तो इसरार ना किया करो कि 30 पूरे करने हैं, ईद भी कर लिया करो, रमज़ान भी शुरू करो। ये फरमा रहे हैं, पैगम्बर को यही फरमाना था। बाकी रमज़ान कैसे शुरू करना है साइंसदान बताएंगे, इसका क्या ताल्लुक है। ये आखिरी सवाल है इनकी तरफ से, फिर ब्रेक करते हैं। जी गांधी साहब, आपने कहा कि इस्लाम के मुताबिक जो निज़ाम हुकूमत है वो डेमोक्रेटिक होना चाहिए। हमारी जो 1400 साल की हिस्ट्री है उसमें
कितना मसला इसमें मिलता है कि मुझे तो यहाँ तक याद पता है, मैं कहीं पूरे इस्लाम की हिस्ट्री में कोई भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नज़र नहीं आती है। अगर अब थोड़ा सा हिस्सा जो खिलाफत राजदा का, उस पर भी लोग इख्तलाफ करते हैं कि वो दे वर नॉट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड, सम पीपल से दे वर सिलेक्टेड और नॉट इलेक्टेड। तो आप ज़रा इसकी रोशनी में हमें बताएं, अगर इस्लाम ये कहता है कि जमहूरी निज़ाम होना चाहिए, तो हमारे 1400 साल में हमें जमहूरी निज़ाम का क्यों नहीं मिलता कहीं किसी तरह? तो इस सवाल का जो जवाब है, इसके लिए कितना वक्त है? आखिरी सवाल आपने, यानी आप जितना वक्त बताएंगे उसके लिहाज से मैं जवाब दे दूँगा। ये जी अगर आप कहेंगे 1 मिनट है तो 1 मिनट का जवाब दे दूँगा। 4 मिनट है जी, 3 मिनट बाद जवाब देते हैं। बहुत आर्गुमेंट। अब आप ये बताइए कि आपको 4 मिनट का जवाब कबूल है? अगर आपने 3 मरतबा कह दिया तो मैं जवाब दे दूँगा। 14 सदियों की हिस्ट्री पर तबसरा जो है वो 4 मिनट में तो नहीं हो सकता। इसमें कोई शक नहीं है कि मुसलमानों के यहाँ बहुत जल्द मलूकियत वापस आ गई, और मेरे नज़दीक यही आनी थी। उसकी वजह यह है कि डेमोक्रेसी के लिए जो समाज चाहिए होता है वो अभी वजूद में नहीं आया। जो कुछ कुर्ब जवार में समाज मौजूद था वो जागीरदाराना समाज था। जागीरदाराना समाज अपने अंदर बड़ी ताकत रखता है, उलट देता है हर तब्दीली। उसका अपनी एक साइंस है जिसके तहत वो काम करता है। लेकिन जहाँ तक खिलाफत राशिदा का ताल्लुक है, वो तो खालिस, यानी मेरे ख्याल में ज़रूरत से ज़्यादा डेमोक्रेटिक थी। डेमोक्रेसी क्या है, उसकी बुनियादें क्या हैं, और वो कैसे नाफिज होगी। देखिए, डेमोक्रेसी एक उसूल है। इस उसूल को किसी समाज में जब आप नाफिज करेंगे तो कबायली सिस्टम में ये और तरह से नाफिज होगी, जागीरदाराना समाज में और तरह से नाफिज होगी। और ये जो अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद या साइंटिफिक रेवोल्यूशन के बाद जो समाज बना, इसमें और तरह से नाफिज होगी। इसका मेथड बिल्कुल अलग हो जाएगा। और अगर कल कलाम मिसाल के तौर पर टेक्नोलॉजी का अजीम इनकलाब बर्पा हो गया तो शायद ये इलेक्शन और इस तरह की चीज़ों का पूरा निज़ाम ही बदल जाए, और तरह से इसका निफाज होगा। तो एक कबायली निज़ाम या माशरे में डेमोक्रेसी कैसे नाफिज की जाए, इसकी शायद दुनिया की तारीख की बेहतरीन मिसाल खिलाफत राशिदा है।